ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں امیر نام کا ایک نوجوان مسلم لڑکا رہتا تھا۔ امیر اپنی نرم طبیعت اور نرم دل کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیکن ان کی زندگی بے شمار مشکلات سے دوچار تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ ابھی بچہ تھا۔ اپنی ماں فاطمہ کو اس کی پرورش کے لیے چھوڑ گیا۔ فاطمہ نے ایک بانکر کے طور پر انتھک محنت کی، پیچیدہ ٹیپسٹری تیار کی جو ان کے گاؤں کے شاندار ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتی تھیں۔ تاہم ان کی آمدنی بہت کم تھی اور انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اپنی مالی مشکلات کے باوجود فاطمہ نے ہمیشہ امیر میں ایمان اور لچک کا گہرا احساس پیدا کرنے کو یقینی بنایا۔ گاؤں میں امیر کی پسندیدہ جگہ پرانی مسجد تھی، جس کے شاندار فن تعمیر اور پرامن ماحول تھا۔ یہ وہی تھا کہ اسے دعاؤں کی سرگوشیوں اور کمیونٹی کے گرمجوشی سے گلے مل کر سکون ملا۔ امام ابراہیم نامی ایک عقلمند اور ہمدرد آدمی نوجوان امیر میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ اس کے پاکیزہ دل اور علم کی پیاس کو پہچانتے تھے۔ یک دن گاؤں میں خبر پہنچی کہ ملک بھر کے غیر معمولی طلباء کو ایک باوقار اسکالرشپ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اسکالرشپ نے زندگی کو بدلنے والے موقع کا وعدہ کیا ہے کہ وہ بیرون ملک سب سے مشہور تعلیمی اداروں میں سے ایک میں تعلیم حاصل کرے۔ امیر غربت کے چکر کو توڑنے اور اپنی ماں کو فخر کرنے کے اپنے خوابوں کی وجہ سے اپنے اندر امید کی ایک چنگاری کو بھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ عامر کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے اپنی خواہشات فاطمہ سے شیئر کیں۔ خوشی اور تشویش سے مغلوب ہو کر اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے خوابوں کا تعاقب کرے، اس کے باوجود کہ سامنے آنے والی غیر یقینی صورتحال ہے۔ امیر کا عزم لازوال تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ رات گئے تک کتابوں پر انڈیل دیا اور امام ابراہیم سے رہنمائی حاصل کی۔ وظیفہ کے امتحان کا دن آ گیا اور عامر اعصاب اور جوش کی آمیزش کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ امتحان مشکل تھے، لیکن عامر نے ثابت قدمی سے کام لیا، اپنے اٹل ایمان اور اس علم سے کہ اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور اسکالرشپ کے نتائج کا انتظار ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ امیر نے مسجد میں جانا جاری رکھا، دعا میں تسلی اور کمیونٹی کے مانوس چہروں میں سکون تلاش کیا۔ ان کی غیر متزلزل حمایت اور حوصلہ افزائی اس کی رہنمائی کی روشنی بن گئی، جو اسے آگے کے غیر یقینی راستے پر جانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب خط پہنچا۔ امید سے کانپتے ہوئے امیر نے اسے کھولا اور پتہ چلا کہ اسے وظیفہ دیا گیا ہے۔ خوشی اور تشکر سے مغلوب ہو کر اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا جو خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ پورا گاؤں امیر کی کامیابی کا جشن منایا، اسے مشکل کے وقت امید اور عزم کی علامت کے طور پر تسلیم کیا۔ امیر کا سفر اسے اس کے عاجز گاؤں سے بہت دور ایک غیر ملکی سرزمین میں ایک نامور یونیورسٹی تک لے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو نئی ثقافتوں اور نظریات میں غرق کر گیا، وہ اپنے عقیدے اور ان اقدار پر قائم رہا جو اس کی ماں اور گھر واپسی کمیونٹی نے اس میں ڈالی تھیں۔ برسوں بعد عامر ایک کامیاب انجینئر کے طور پر اپنے گاؤں واپس آیا، جو اس جگہ کو واپس دینے کے لیے تیار تھا جس نے اسے شکل دی تھی۔ اس نے پسماندہ بچوں کے لیے ایک اسکول بنایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انہیں معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہو اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع ملے جیسا کہ اس کے پاس تھا۔